السلام علیکم، میں ڈاکٹر سائمہ ایک بار پھر آپ لوگوں کو اپنے یوٹیوب چینل پہ ویلکم کرنا چاہوں گی۔ آپ سب کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج کی ویڈیو کرونا وائرس سے ریلیٹڈ ہے۔ کافی عرصے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور شیئر۔ آپ لوگوں کے ساتھ کرونا سے ریلیٹڈ کافی چیزیں شیئر کروں گی۔ کرونا پینڈیمک مینس کہ پوری دنیا پہ اس نے اپنا اثر کیا، پوری دنیا کے لوگ اس سے متاثر ہوئے، بہت سارے لوگوں کی جانیں نکل گیا۔ اور جب ہمارے پاس مارچ میں آیا تو سٹارٹنگ سے پاکستانی عوام نے اتنی زیادہ کیئر کی کہ ہم لوگوں نے کرونا پہ بہت حد تک قابو پا لیا، کہ بہت منیمم کیسز سامنے آنا سٹارٹ ہو گئے تھے۔ اس کے بعد پھر اچانک سے جب اسکول کھلنا سٹارٹ ہوئے، ریسٹورنٹس کھلنا سٹارٹ ہوئے، شادی ہار کھلنا سٹارٹ ہوئے، اور جب عید کی شاپنگ، مارکیٹس میں رش، بڑی عید کی شاپنگ، چھوٹی عید کی شاپنگ، اس کے بعد پھر سے دوبارہ اب یہ صورتحال ہے کہ کرونا کے کیسز بہت ہی پیک پہ آنا سٹارٹ ہو گئے۔ ہر صوبے میں بہت زیادہ مینس کہ ہسپتالوں میں اتنا رش ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، اور بہت سارے لوگ اسے ابھی بھی ڈینائل موڈ میں ہیں، یعنی کہ وہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ کرونا ہے کہ نہیں ہے۔ میں ابھی فی الحال اپنے گاؤں میں ہوں، تو یہاں گاؤں کے لوگ مینس کہ آپ ان کی مینٹیلٹی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں سب لوگ، کہ وہ تو اس بات کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ کرونا ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے۔ خدا را کوئی ان کو بتائے کہ کرونا ہے، اور جب تک کرونا کسی کے گھر میں نہیں آ جاتا تب تک کوئی اس بات کو نہیں مان لیتا، کوئی تسلیم نہیں کرتا کہ کرونا ہے یا نہیں ہے۔ تو میں آج یہی شیئر کرنے لگی ہوں کہ میرے لیے لاسٹ 15 ڈیز بہت زیادہ ڈیفیکلٹ تھے، بہت ڈیفیکلٹ۔ 2 نومبر سے آن ورڈ اتنا ڈیفیکلٹ تھے کہ پہلے میرے ہسبینڈ کرونا پازیٹیو تھے، پھر جیسے ان کا آئسولیشن ختم ہوا میرے بھائی کرونا پازیٹیو ہوئے، لیکن یہ دو ڈیفرنٹ کیسز ہیں اور ڈیفرنٹ سمٹمس۔ ان کے سمٹمز الگ تھے، لیکن آئسولیشن دونوں میں تھا۔ اور پھر اس کے بعد میں ایز اے ڈاکٹر کیا کر رہی تھی، میں ایز اے موم کیا کر رہی تھی، میں ایز اے وائف کیا کر رہی تھی، میں یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں۔ خدا را اپنے گھروں پہ رہیے، اپنی زندگی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ اپنی آپ کا خیال رکھیں، اپنا نہیں تو آپ کے گھر میں جو بوڑھے ماں باپ ہیں ان کا خیال کریں۔ کرونا آپ کے گھروں میں ایسے نہیں آئے گا، جب تک آپ باہر نہیں جائیں گے اس کو لے کے نہیں آئیں گے۔ اپنے گھروں پہ رہیے، احتیاط کیجئے، ماسک کا استعمال کیجئے، اپنے ہاتھوں کو بار بار صابن سے دھوئیں، اور جتنا ہو سکتا ہے گیدرنگز میں جانے سے پرہیز۔ میں ابھی آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کرنے لگی تھی کہ جب 2 نومبر کو یعنی کہ اکتوبر کا اینڈ تھا، تو ہم اسلام آباد سے واپس آئے، میرے ہسبینڈ کو تو ہلکا پھلکا فلو ہونا سٹارٹ ہوا، فلو کے ساتھ تھوڑا بہت فیور، لیکن وہ سارٹ آؤٹ ہو گیا، ختم ہو گیا میڈیسن لینے سے۔ اس کے بعد ان کی کف بڑھتی جا رہی تھی مینس کہ کبھی دن میں 1-2 دفعہ آ جاتی، لیکن ڈرائی کف تھی بہت زیادہ۔ اس کے سمٹمز یہی ہیں، فیور ہے، ٹائرڈنیس ہے اور ڈرائی کف۔ لیکن 2 سمٹمز تھے میرے ہسبینڈ میں جو مجھے نظر آ رہے تھے، ایک ٹائرڈنیس تھا اور ایک ڈرائی کف۔ فیور ان کو پہلے نہیں ہو رہا تھا، اور پھر اچانک سے جب ان کو ڈرائی کف کے ساتھ یہ ہوا کہ بہت ہائی گریڈ فیور ہونے لگ گیا، 103 تک۔ ہر کسی کے سمٹمز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، کسی کو فیور 100 تک بھی آتا ہے اور کسی کو 102 103 تک بھی جاتا ہے۔ تو ان کو 103 تک فیور جانے لگ گیا۔ ہم لوگوں نے ود ان نو ٹائم چیسٹ ایکس رے، باقی CBC CRP جتنے بھی لیبس تھیں ہم لوگوں نے بیس لائن کروائی۔ اس کے بعد ایکس رے میں ہم لوگوں کو نمونیا شو ہوا رائٹ سائڈ کا، تو وہ اتنا نہیں تھا کہ ہم اس پہ کوئی ڈائگنوسس بنا سکتے۔ پھر ہم لوگوں نے CT اسکین کرایا چیسٹ کا، اور اس کے بعد اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ کس حد تک لنگس افیکٹڈ ہے۔ تو اس وقت تک یہ تھا کہ ان کی طبیعت بہت حد تک بہتر تھی، وہ خود یعنی کہ چل پھر بھی رہے تھے، اور ٹائرڈنیس اتنی نہیں تھی، خود میڈیسن لے سکتے تھے۔ لیکن جب اس کے سمٹمز سیویئر ہونا سٹارٹ ہوئے کہ ان کو شارٹنیس آف بریتھ سٹارٹ ہو گئی، یعنی کہ ان کو سانس پھولنے لگ گیا بہت زیادہ، مینس کہ وہ 2 قدم بھی چلتے تھے ان کی آکسیجن بہت کم ہو جاتی،
یعنی کہ وہ چل کے واش روم تک بھی نہیں جا سکتے تھے، یہ حال ہوتا تھا ان کا۔ اور جب شارٹنیس آف بریتھ ہوتی تھی تو پھر ان کو آکسیجن لگانا لازمی تھا، ان کی سیچوریشن کو پہ نظر رکھنا کہ کتنی حد تک آکسیجن کم ہو رہی ہے، کتنی حد تک نہیں ہو رہی۔ میڈیسن، رائٹ میڈیسن ایٹ رائٹ ٹائم، ہم لوگوں نے اینٹی بائیوٹکس بھی دیں، اینٹی وائرل بھی دیں، اسٹیرائڈس بھی دیے، اور تقریباً اس کے ساتھ ساتھ میں ایک جو بہت اچھی چیز بتانا چاہوں گی یہ کہ آپ لوگوں نے ڈائٹ اپنی بہت اچھی رکھنی ہے۔ جس کو بھی اگر کرونا پازیٹیو ہو رہا ہے، اپنی ڈائٹ بہت اچھی رکھنی ہے، آپ نے یخنی کا استعمال کرنا ہے، سوپ لینے ہیں آپ جتنا اچھا کھائیں گے، ڈرائی فروٹس لینے ہیں، فروٹس لینے ہیں آپ نے، اور دودھ کا استعمال کرنا ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ آپ فلاں چیز چھوڑ دیں اور صرف آپ یہاں سے سن لیا کہ ہاں میں نے یہ قہوہ دیا تو وہ ٹھیک ہو گیا، یہ گرین ٹی دی تھی تو ٹھیک ہو گیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ آپ جتنی اچھی ڈائٹ رکھیں گے، آپ کا پیشنٹ اتنا جلدی ہی ریکور کرے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہوا کہ ایٹ دا 4th ڈوز جب ہم لوگوں نے اینٹی وائرل کی دی، اس وقت تک ان کا سانس کافی حد تک بحال ہونا سٹارٹ ہو گیا کہ ان کو 5ویں اور 6ٹھی ڈوز کے بعد آکسیجن کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ تو پھر اس طرح آکسیجن کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، ان کا فیور بھی ختم ہو گیا، فیور بھی نہیں ہوا، 102 تک ان کا فیور گیا، اس کے بعد نہیں ہوا، بس سیٹ ہو گیا۔ میرے لیے ڈیفیکلٹی یہ تھی کہ میں ان کی کیئر کر رہی تھی ایز اے ڈاکٹر، میں نے ان کو ہاسپٹلائز نہیں کروایا، میں خود گھر پہ کیئر کر سکتی تھی، میں نے ان کی گھر پہ کیئر کی۔ اس کے بعد میں ایز اے موم کیا کر رہی تھی کہ میں یہاں سے جاتی تھی، اپنا ماسک نہیں اتارتی تھی، یہ میرے لیے بہت ڈیفیکلٹ تھا، میں ماسک نہیں اتارتی تھی، رات کو میں ماسک لگا کے سوتی تھی، رات کو جب میں اس کمرے سے آئسولیشن والے سے واپس آتی تھی تو میں مینس کہ پورا شاور لے کے اپنے آپ کو سینیٹائز ایک قسم کا کر کے، اور پھر میں چینج کر کے کپڑے، پھر میں اپنے بیٹے کو اٹھاتی تھی اور ماسک لگا کے نیند میں سوتی تھی اگر وہ میرے ساتھ سوتا ہوتا تھا۔ لیکن اس کے لیے بھی بہت مشکل ٹائم تھا کہ وہ مجھ سے دور تھا، اور سارا دن وہ یعنی کہ مما روئے، بس یہ تھا کہ میری امی اس کو سنبھالتی تھیں اور میری سسٹرز۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، ہمارا یہ ٹائم نکل گیا، اور 15 دن تھے، 15 دن کے اندر بہت اچھی طرح سے وہ ریکور ہو گئے۔ لیکن بس یہ چیز کا آپ لوگوں نے بہت خیال کرنا ہے کہ اپنی ڈائٹ بہت اچھی رکھنی ہے، جتنی اچھی ڈائٹ رکھیں گے آپ اتنی جلدی ریکوری ہوگی، اور رائٹ میڈیسن ایٹ رائٹ ٹائم یہ بہت ضروری ہے۔ اور اگر سمٹم زیادہ آ رہے ہیں تو گھر پہ انتظار کیا کرنا ہے۔ جب ان کی آکسیجن کم ہوتی تھی تو ہم ایک تو آکسیجن کا استعمال کرتے تھے، آکسیجن کا استعمال کرنے کے بعد کوشش یہ کرتے تھے کہ ان کو الٹا لیٹائیں۔ جب ہم اس پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ وہ الٹا لیٹیں، کافی حد تک جتنی آپ پوزیشننگ پیشنٹ کی ٹھیک کریں گے تو آپ کا سانس اتنی حد تک بحال ہونا سٹارٹ ہو جائے گا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ میرے لیے جو ٹائم تھا وہ گزر گیا، لیکن 15 ڈیز پہ ان کا آئسولیشن ختم ہوا، کرونا نیگیٹو ہوئے، وہ الحمدللہ صحت یاب ہیں اب۔ اور اس کے بعد ود ان 2 ڈیز، یعنی کہ وہ بھی جابین ہیں میرے بھائی، تو وہ کہیں باہر سے ہی کرونا لے کے آئے، تو ان کو سمٹمز میرے ہسبینڈ سے چینج تھے۔ ان کے سمٹمز یہ تھے کہ ان کو لو گریڈ فیور تھا، لو گریڈ فیور کے ساتھ ان کو تھا ٹائرڈنیس اور ویکنیس فیل ہو رہی تھی بہت زیادہ۔ تو ود ان 2 to 3 ڈیز ان کا فیور سارٹ آؤٹ ہو گیا۔ اس کے بعد ٹیسٹ کرائے ان کے بیس لائن، وہ سارا نیگیٹو آ رہا تھا، کرونا کی طرف کوئی اشارہ نہیں تھا، لیکن جب ان کا ایکس رے کروایا تو اس میں نمونیا شو ہو رہا تھا رائٹ سائڈڈ۔ اس کے بعد سی ٹی اسکین کروایا، سی ٹی اسکین کروانے کے بعد ہمیں اندازہ ہوا کہ کتنا افیکٹڈ ہے اور کتنا اس کو ٹریٹمنٹ ہے۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آج ان کا بھی 13 ڈیز ہے، آج ان کا 13 ڈے ہے، اور 2 ڈیز آفٹر ہم لوگ یعنی کہ وہ کروائیں گے کرونا اینٹی باڈیز، یا 15 ڈیز کے بعد آپ کروا سکتے ہیں۔ اور ان کو آکسیجن کی لیکن نظر رکھنا لازمی ہے کہ آکسیجن آپ کی ڈراپ ہو رہی ہے کہ نہیں، آپ کو سانس میں تنگی ہو رہی ہے کہ نہیں، آپ چل کے آ رہے ہیں، آپ کو کتنا سانس چڑھ رہا ہے، بخار کتنا ہو رہا ہے، یہ سارا کچھ آپ لوگوں نے اپنا خیال رکھنا ہے اگر کوئی کرونا پازیٹیو ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائی کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑی، وہ آکسیجن پہ نہیں گئے، ان کو فیور بھی نہیں تھا، یعنی کہ 3 ڈیز تھا، اس کے بعد نہیں تھا۔
لیکن ڈائٹ دونوں پیشنٹس کی ہم لوگوں نے سیم رکھی. الحمدللہ وہ بھی ریکوری سائڈ پہ ہیں. انشاءاللہ ود ان 2 days وہ بھی ریکور ہو جائیں گے بہت اچھے طرح سے. اور بس یہی میں کچھ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی. ایز اے وائف میرے لیے بہت مشکل ٹائم تھا, ایز اے سسٹر بھی میرے لیے ابھی بھی بہت مشکل ٹائم ہے, یعنی کہ 2 days ابھی بھی رہتے ہیں آئسولیشن کے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے یہاں گاؤں میں آئسولیٹ کیا ہوا ہے. یہاں پہ آئسولیٹ کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ آپ پیشنٹ باہر والی سائڈ سے آپ باہر اپنا ادھر ادھر دیکھ سکتے ہیں. اب ایک کمرے میں رہ کے کرونا کے پیشنٹس بہت زیادہ ڈپریس ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ. اس بیماری کا خوف اتنا ہے کہ ڈپریشن بہت زیادہ ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں پیشنٹس میں. اس لیے پھر ایز اے وائف میری کوشش ہوتی تھی کہ میں زیادہ ٹائم اپنے ہسبینڈ کے پاس گزاروں کہ وہ اکیلے رہ کر ڈپریس نہ ہو. اور ابھی بھی ایز اے سسٹر بھی میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں اپنے بھائی کے پاس بیٹھوں, ان کے ساتھ باتیں کروں, ماسک لگا کے ڈسٹینس مینٹین کر کے میں بیٹھتی ہوں. میں کافی حد تک ان کے ساتھ باتیں بھی کرتی ہوں تاکہ وہ ڈپریس نہ ہو. میڈیسن میں خود دیتی ہوں, کھانا میں خود دیتی ہوں ان کو. تو جب ایک پیشنٹ ایک بندہ ہو رہا ہے گھر پہ ایکسپوز, تو کوشش کریں کہ کوئی دوسرا بندہ نہ ہو ایکسپوز, اور ایک ہی بندہ ان کا کام کر لے تو زیادہ بیٹر ہے. اس کے بعد جب وہ ریکور ہو گئے میرے ہسبینڈ, تو ابھی پھر ہم لوگوں نے روزانہ آپ اپنے گھروں میں شاور کیجئے, اور کلورین کی ٹیبلٹس اگر آپ لوگوں کو کہیں سے ملتی ہیں تو وہ 5 لیٹر آف واٹر میں ڈال کے اس کے پانی میں آپ اپنے گھروں میں پوچھا لگائیں یا اپنے فرش پہ شاور کر دیں اس کا. اور اس سے یہ ہے کہ ڈائٹ اپنی بہت اچھی رکھیں. اور پھر ایک بار میں کہنا چاہوں گی, خدا را اپنا خیال رکھیں, اپنا نہیں تو اس میں امیونٹی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. آپ جتنے زیادہ اسٹرانگ ہوں گے آپ اتنا جلدی اس بیماری سے لڑ سکتے ہیں. اگر آپ ویک ہیں تو آپ کو یہ بیماری نگل جاتی ہے. تو اپنی ڈائٹ بہت اچھی رکھیں. ابھی فی الحال واک کریں اور اچھی ڈائٹ لیں اور گھروں میں رہیں اور پرہیز کریں گیدرنگ میں جانے سے. اور اگر کوئی رشتہ دار ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ آپ شادیوں پہ نہیں آئیں تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. رشتہ داریاں بعد میں نبھائی جا سکتی ہیں, لیکن اپنی زندگی یہ دوبارہ واپس نہیں آئے گی. میں بار بار یہی کہوں گی کہ زندگی واپس نہیں آئے گی. ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ دی ہے اور بہت بڑی نعمت ہے. برائے مہربانی اپنے امی ابو کا خیال رکھیں, اپنی نانا دادی اگر گھروں میں ہیں ان کا خیال رکھیں, کیونکہ وہ اس مرض کو برداشت نہیں کر سکیں گے. برائے مہربانی پلیز 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 اپنی ماں باپ کا خیال کریں. ہم تو جوان ہیں اس کو کور کر. مقصد آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا یہ تھا کہ آپ لوگ جانیں کہ کتنا یہ خطرناک ہے اور کتنے لوگوں کی جانیں نگلتا جا رہا ہے, کتنے لوگ اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں. برائے مہربانی میرے چینل کو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے, اور پلیز 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 اپنے گھروں پہ رہیے, اپنے ماں باپ کا خیال رکھیے, اپنا خیال رکھیے, اپنے نانا دادی اگر آپ لوگوں کے گھروں میں ان کا خیال رکھیں, اور اپنے بچوں سے مجھے یاد آیا اپنے چھوٹے بچوں کا خیال کریں, کیونکہ میرے ایک جاننے والے ہیں, کولیگ ہیں, ان کی مینس کہ دونوں ہسبینڈ وائف وہ کرونا نیگیٹو ہیں, اور ان کی 4 ایئر کی ایک بیٹی ہے اور ایک 2 ایئرس کی, تو وہ کرونا پازیٹیو ہیں. مینس کہ ان کو سمٹمز نہیں تھے لیکن وہ کرونا پازیٹیو ہیں. لیکن یہ کہاں سے لے کے آئی تھیں, تب اسکول کھلے ہوئے تھے, تو جو ان کی 4 ایئر کی بیٹی تھی وہ اسکول سے لے کے آئی تھی کرونا. اور اس کے بعد آئی تھنک چھوٹی بچی ان کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہوگی, دونوں بہنیں کھیلتی ہوں گی, تو اوبویسلی دونوں کرونا پازیٹیو ہوگی. تو اس چیز کا بہت اپنے بچوں کا خیال رکھیے, کیونکہ ان کی امیونٹی بھی بہت ویک ہوتی ہے, اور اپنے بزرگوں کا خیال رکھیے, ان کی امیونٹی بھی بہت ویک ہوتی ہے. اور ساتھ میں اگر آپ کے پاس ایسا کوئی بندہ ہے جو بلڈ پریشر شوگر کا مریض ہے, ان کا بھی دمے کا مریض ہے, ان کا بہت خیال رکھیں کیونکہ یہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے. انتہائی خطرناک مرض ہے یہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے, آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور اگر کسی کو تھوڑا سا بھی کوئی سمٹمز آئے تو برائے مہربانی اپنے ٹیسٹ کروائیں. اور کیونکہ ایک دن سمٹم آنے کے بعد جن کے سمٹمز غائب ہو جاتے ہیں, اے سمٹومیٹک بن جاتا ہے وہ پیشنٹ, تو وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے کہ اس کو کوئی سمٹم نہیں آ رہے, وہ فلاں جگہ جا رہا ہے, وہ مل رہا ہے لوگوں سے, تو وہ بہت زیادہ پھیلا رہا ہے. اپنے بزرگوں کا, اپنے بچوں کا خیال رکھیے.
اللہ نگہبان۔ اللہ حافظ، اور میرا چینل سبسکرائب کیجیے۔ ٹیک کیئر۔